بہت شکریہ ناصر بھائی اور نرگس بہن جی. آیات جو ہم نے کل آیات پڑھی تھی ان میں اور آج کی آیات یہاں تک جو حج کے احکامات ہیں ان کا ذکر مکمل ہو گیا. تو کل ہم نے جو تفسیر سنی تھی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی، اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، وہ صرف ایک آیت کی ہو سکی تھی 196 کی، اور اس سے پہلے انہوں نے پوری تمہید بیان فرما دی تھی کہ حج کا مقصد کیا ہے. اور حج کی یہ آیات جو یہاں پر ہیں اس کے علاوہ آیات سورہ حج میں بھی موجود ہیں، تو اس کا بھی ذکر انہوں نے کیا تھا. تو بہت ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں انہوں نے ساری ان چیزوں کے بارے میں، حج کے جو مختلف احکامات ہیں، حج کے مناسک ہیں، ان کو ادا کرنے کا طریقہ اور ان آیات کی تفسیر کی روشنی میں انہوں نے وہ بیان فرمایا تھا. تو آج ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ، ان کے اسی تفسیر کو. اور تقریباً یہ لگے گا آج ہمارا کوئی 40 منٹ کے قریب، انشاءاللہ 40-45 منٹ میں یہ مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ. تو لیجیے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز. السلام علیکم. الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے ہیں معلوم، یعنی یہ ایام جاہلیت ہی سے یہ چیز چلی آ رہی تھی. شریعت اسلامی جو ہے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں یہ پوری بات جان لیجئے کہ اس کا تانا بانا جو کچھ عرب میں ہو رہا تھا، اور اس میں سے بہت سی چیزیں وہ تھی کہ جو اصل میں ملت ابراہیمی کی چلی آ رہی تھی. حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل تھے نا علیہ الصلوۃ والسلام، اور ان کی اولاد قریش جو بھی آباد ہیں، اور انہی کے تابع تھے تمام مشرکین عرب. تو وہ حضرت ابراہیم کی ملت کی بہت سی چیزیں چلی آ رہی تھی. ان میں سے جو چیزیں جو انہوں نے ترک کر دی تھی ان کو جمع کر دیا گیا، جو چیزیں غلط شامل کر دی تھی ان کو ہٹا دیا گیا. تو شریعت اسلامی جو تیار ہوئی ہے، شریعت محمدی، تو جو تعامل تھا، جو وہاں کے اہل عرب کا جو بھی تعامل تھا، جو معمولات تھے، جس طرح کے معاملات پر وہ عمل کرتے تھے، اس میں مائنس پلس کر کے شریعت محمدی وجود میں آ گئی. اب جیسے نکاح ہے، نکاح کا خطبہ، وہ خطبہ کیا ہوتا تھا؟ 2 خطبے ہوتے تھے. ایک لڑکی والوں کی طرف سے خطیب کھڑا ہوتا تھا، ایک لڑکے والوں کی طرف سے خطیب کھڑا ہوتا تھا. لڑکی والوں کی طرف سے جو خطیب کھڑا ہوتا تھا وہ اپنے لڑکی والوں کا خاندان اور شجرہ اور ان کے کاٹ آئے نمایاں اور ان کا یہ مقام اور ان کی عظمت کو بیان کرتا تھا. لڑکوں کی طرف سے خطیب جو آتا تھا دلہا کی طرف سے، وہ اس کے خاندان کی عظمت اور اس کا بیان اور اس کی، اور بس یہ خطبہ ہوتا تھا. اب کیا کیا گیا؟ نکاح میں خطبہ ایک کر دیا گیا، اس میں اصل حمد و ثنا ہے اللہ تعالیٰ کی. اب آباء و اجداد کے تذکرے کا کوئی سوال نہیں. یہی آگے آپ اس میں دیکھیں گے، حج میں بھی بنا میں وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے مفاخر بیان کرتے تھے، آباء و اجداد کی بزرگی بیان کرتے تھے. جیسے ہمارے ہاں یہ دیہاتوں کے اندر میراثی ہوتے ہیں، اور وہ بھی جو راجپوت ہیں یا جو بھی لوگ زمیندار ہیں، اب ان کے بڑے لوگوں کی کہانیاں سنا کر جو ہے ان کا خون گرم کرتے ہیں، تو ان کو بھی کچھ، ان کا بھی پیٹ اور ان کا دھندا چلتا رہتا ہے، کھانے پینے کو ملتا رہتا ہے. اسی طرح وہاں ہر قبیلے کا شاعر ہوتا تھا. وہ شاعر جو ہے پھر اس قبیلے کے جو اسلاف ہوتے تھے، بڑے لوگ ہوتے تھے، ان کا مقام بلند جو تھا اور ان کے کارہائے نمایاں بیان یہ بنا میں ہوتا تھا. آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ تم جس طرح سے کہ اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ کیا کرتے تھے، اب اس کو ترک کرو، اللہ کا ذکر کرو، اس سے بھی زیادہ شد و بد کے ساتھ. تو اسی میں آج بہت عمدہ بات یہ ہو گئی کہ نکاح کے خطبے کے بارے میں بھی میں نے بتایا کہ یہی صورتحال اس میں بھی تھی. وہ 2 خطیب اور وہ اپنے اپنے طرف کے بڑے لوگوں کی عظمت بیان کرتے تھے. یہاں یہ کہ خطبہ ایک کر دیا گیا، اور یہ کہ اس میں اصل شے جو اللہ کی حمد و ثنا ہے. تو فرمایا الحج اشہر معلومات، تو یہ پہلے سے معلوم تھا. شوال، ذی اور ذی الحج کے ابتدائی 10 دن، یہ 2 مہینے 10 دن ہیں کہ جن میں حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے. اس سے پہلے اگر احرام باندھ لیا گیا حج کا تو بعض کے نزدیک تو وہ حج ہوتا ہی نہیں. امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ کہ حج ہو جاتا ہے، کہ مکروہ ہے. حج کا احرام باندھا جائے گا شوال شروع ہونے کے بعد. شوال میں آپ باندھ سکتے ہیں حج کا احرام، اس کے بعد 2 مہینے آپ وہاں رہے، احرام کی حالت میں رہے، یا جائیں اور جا کر عمرہ کریں، کھول دیں، پھر وہاں رہے ایک عام شہری کی حیثیت سے جو وہاں کے مقیم ہے، اور پھر حج کر کے آئے، پھر احرام دوبارہ باندھ. لیکن بہرحال یہ مہینے معین تھے. اور ایام جاہلیت میں عمرے کے لیے رجب کا مہینہ تھا، اس کے لیے وہ سفر کرتے تھے تو رجب کے مہینے میں کرتے تھے، اور یہ حج کے مہینے تھے. الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. تو جو کوئی بھی نیت کر لے، یا فرض کا لفظ آیا تو جو اپنے اوپر لازم کر لے، لازم کرنا یہی ہے کہ آپ نے نیت کر لی اور اس کی علامت کیا؟ احرام باندھ لیا. فمن فرض فیہن الحج، جس نے حج کا ارادہ کر لیا، نیت کر لی یا اسے لازم کر لیا،
تو وہ نوٹ کرے کہ اس حج میں اسے 3 باتوں سے کامل اجتناب کرنا ہے. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. رفث کہتے ہیں شوہر اور بیوی کے مابین جنسی اختلاط ہو یا کوئی گفتگو ہی کے انداز میں ہو، چاہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ جو فعل مجامعت ہے اس کی نوبت نہ ہو، لیکن یہ کہ اس میں جو بھی آپ سمجھے کہ سیکسول انداز کی باتیں وہ سب کی سب بالکل ممنوع قطعاً. گفتگو کے انداز میں بھی اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ نہیں، اس سے بالکل پاک کر لو. احرام کی حالت میں یہ سختی بڑی شدید ہے، اور اس میں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا پھر کفارہ بہت سخت ہے. بہرحال سب سے پہلے تو رفث ولا فسوق، اور کوئی بھی نافرمانی اللہ کی کسی بھی اعتبار سے. ایک تو یہ کہ خاص طور پر حج کے احکام کے ضمن میں، آداب کے ضمن میں، شعائر اللہ کے آداب جس کا کہ بڑے اہتمام کے ساتھ ذکر سورہ حج کے اندر ہے. ذالک ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. تو شعائر اللہ جو ہے، اور جو ہدی کے جانور ہوتے ہیں قربانی کے، انہیں بھی شعائر اللہ میں سے قرار دیا گیا. اور سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، اس سے پہلے ہے وہ 19ویں رکوع کے اندر آ چکا ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. تو یہ تمام شعائر کا احترام کرتے ہوئے تو اس میں کوئی کمی نہ آنے دیں. ولا جدال فی الحج، کوئی جھگڑا نہ ہو حج کے اندر. اب ظاہر بات ہے بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں، اور جہاں آپ کو کام محاورہ بھی ہے، جہاں 2 برتن ہوں گے کھڑکے کے، کہیں نہ کہیں تو ہو ہی جاتا ہے، کوئی اختلاف ہو جاتا ہے. کہیں گروپوں میں جا رہے ہیں، کھانے پینے میں اختلاف ہو گیا. اگر مشترک آپ نے کھانا پکایا ہے تو کسی کو کوٹی زیادہ ہو گئی، کسی کو کم ہو گئی، اب اسی کے اوپر جھگڑا ہو جائے گا، لڑائی ہو جائے گی. یا آپ ٹیکسی آپ نے کی ہے، اب ٹیکسی میں جو ہے آپ کوئی شخص جو ظاہر بات ہے کہ جو اس کی ونڈو کے ساتھ بیٹھا ہوا دروازے کے ساتھ وہ بڑے آرام میں ہے، جو درمیان میں بیٹھا ہے وہ تو ایسے بیٹھا ہے جیسے اونٹ کے کوہان کے اوپر تشریف رکھا ہوا. اب یہ ساری مصیبتیں ہوتی ہیں، اس کی بنا پر شکر رنجیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں، کون پہلے کون بعد میں. لیکن یہ کہ بڑے ریسٹرینٹ کی ضرورت ہے حالت احرام میں. جیسے کہ سوم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ کوئی تم سے جھگڑے بھی تو تم یہ کہہ دو بھائی میں روزے سے ہوں، میں تمہاری اس بات کا جواب اس وقت نہیں دے سکتا. اسی طریقے سے احرام کی حالت میں حج میں کوئی جھگڑا نہ، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ معجزات میں سے کہ 30 لاکھ، اب تو خیر کم ہو گئی ہے حاضرین جو حج کے اندر شریک ہونے والوں کی، اب 2 ملین 2.25 ملین 20-22 لاکھ رہ گئے. لیکن یہ اپنے پیک پر گیا ہے تو 3 ملین 30 لاکھ آدمیوں کا. کوئی دنیا میں اتنا بڑا اجتماع نہیں ہوتا کہ جس میں کسی مذہبی تقریب کے اندر کتنی بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوں، لیکن وہاں جھگڑا نہیں ہوتا. بہت کم شاذ، بہت کم امن کا ایک مذہب. اس سے آگے ہاتھا پائی کا تو کوئی سوال ہی نہیں. زیادہ یہ ہے کہ کوئی تلخ کلامی کوئی ہو گئی، کسی سے کوئی شکوہ شکر رنجی ہو گئی. لیکن یہ کہ یہ معجزات میں سے وہ دارالامن ہے، حرم جو ہے وہ بلد الامین ہے مکہ جو ہے، اور اس کے جو اطراف و جوانب ہے تو یہ حرم میں ہے، امن کی جگہ ہے. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ. اب اس میں تو ایک تو نفی آ گئی، یہ 3 کام تو نہیں کرنے. کرنا کیا ہے؟ بھلائی کے کام، نیکی کے کام، نوافل ادا کرو، قرات کرو، اللہ کا ذکر کرو، حاجیوں کی خدمت کرو، جو بھی کرو. تو جو خیر بھی تم کماؤ گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا. یہ نہ سمجھنا کہ جب تک اس کا ڈھڈورا نہ پیٹے اور جب تک اس کا اشتہار نہ دیا جائے تو وہ تو اللہ کو شاید معلوم نہیں ہوگا. نہیں، اللہ کے علم میں ہوگا. انتہائی آپ رازداری کے ساتھ بھی جو نیکی کا کام کریں گے، جو خیر کریں گے، جو بھلائی کریں گے، جو کسی کی خدمت کر دیں گے، کسی حاجی کو کوئی بیمار ہو گیا ہے آپ اس کی تیمارداری کر رہے ہیں، اس کی مدد کر رہے ہیں، تو جو بھی کریں گے آپ وما تفعلوا من خیر یعلم اللہ، جو بھی تم بھلائی کماؤ گے ان ایام میں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوگا. وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی. اور دیکھو زاد راہ ساتھ لے لیا کرو، اس لیے کہ بہترین زاد راہ تقوی ہے. یہ زاد راہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، زاد راہ راستے کا سفر کا سامان. مطلب یہ ہے کہ حج فرض ہی نہیں ہوتا اگر آپ کے اندر استطاعت نہیں. یہ پرانے زمانے میں بھی ہوتا تھا، لوگ جو ہے اپنی وہ درویشی کا ڈھڈورا پیٹنے کے لیے بغیر کوئی سامان، پیسہ کوئی ہے نہیں، حج کے لیے چل پڑے. اب ظاہر بات ہے درمیان میں بھی بھیک مانگ رہے ہیں اور حج کے دوران بھی بھیک مانگ رہے ہیں، لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کر رہے ہیں. پر خدا کے بندے تجھ پر حج فرض تھا ہی نہیں، تو کاہے کے لیے یہاں آیا؟ لیکن بہرحال اس سے روکا گیا ہے، زاد راہ ساتھ لے لیا کرو. فإن خیر الزاد التقوی کے 2 معنی کیے گئے.
یعنی یہ کہ ایک ذات راہ تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے سفر کے اخراجات کا اہتمام کر لیا، ساز و سامان فراہم کر لیا. پچھلے زمانے میں لوگ اپنا راشن بھی لے جاتے تھے، پھر بعد میں یہ ہو گیا کہ وہ ہماری ایمبیسی کے ذریعے سے یہاں ہم نے پیسے ادا کر دیے، وہاں سے ہمیں چیک مل گئی، وہاں جا کے ہم نے ان سے راشن لے لیا، چاول لے لیے، جو بھی تھا، دال مل گئی، گھی مل گیا. تو یہ تو ایک ہو گیا جو کہ مادی ضرورت ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی تقویٰ کی پونجی بھی ساتھ لو. بہترین جو ہے ذات راہ وہ تقویٰ ہے. وہی زور کہ در حقیقت روح جو ہے وہ تو تقویٰ ہے. لیکن وہ جو آیت نمبر 93 ہے سورہ مائدہ کی، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما تبعوا فیما تعوا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین. وہ کہ ڈرائیونگ فورس جو ہے انسان کے لیے روحانی طور پر اس کو درجہ بدرجہ آگے لے جانے والی شے وہ تقویٰ ہے. پہلے تقویٰ تھا، وہ ایمان لائے اور اس پر عمل صالح کیا، پھر اور تقویٰ بڑھا، پھر اور ایمان لائے، پھر اور تقویٰ بڑھا، پھر وہ درجہ احسان پر فائز ہو گئے. تو فرمایا کہ تم حج کے لیے نکلو تو ایک تو یہ کہ مادی وسائل و اسباب جو ہے وہ بھی فراہم کر لو، وہ ذات راہ اس کو تو تم واقف ہو، لیکن ایک یہ کہ دل کو بھی ٹٹول کر دیکھ لو. اسی لیے لوگ کہتے ہیں اب یہ جو بھی مناسک کے حج پر کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں بات یہ بیان کی گئی ہے کہ احرام باندھنے سے پہلے پہلے سچی توبہ بھی اللہ کی جناب میں کرو کہ اللہ، کیونکہ یہ ہے فرمایا گیا ہے کہ حج مبرور وہ حج جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے. وہ حج ظاہر بات ہے وہی ہوگا جس میں کہ حج کی تمام شرائط بھی پوری کی گئی ہو، اس کے آداب کا بھی لحاظ رکھا گیا ہو، مناسک پورے ادا کیے گئے ہو. پھر یہ کہ حلال کے پیسے سے حج کیا گیا ہو، حرام کے پیسے سے حج کیا تو اللہ کے ویسے قبول نہیں، نہ ان کچھ کی دعا قبول ہے. لیکن یہ ہے کہ حلال کے پیسے سے آپ نے حج کیا ہے اور سارے شرائط بھی پورے کر دیے ہیں، تو یہ ہے کہ پھر یہ حج مبرور جو ہے یہ ایسے ہے کہ انسان واپس آتا تو ایسے ہوتا جیسے آج ہی اس کی ولادت ہوئی ہے. یعنی جیسے کلین سلیٹ لے کر دنیا میں انسان آتا ہے، اس کے بعد وہ اپنے اعمال کے اوپر لکھتا ہے اچھے اور برے جو بھی، اسی طرح کلین سلیٹ ہو کر واپس آتا ہے، اس کے تمام سابقہ زندگی کے کل گناہ معاف ہو جاتے ہیں. چنانچہ یہ 3 اعمال ہیں جو حدیث میں آتا ہے کہ جو سابقہ زندگی کے تمام گناہوں کا ازالہ کر دیتے ہیں. ایک یہ کہ کوئی شخص کفر سے اسلام میں آیا، ظاہر بات ہے اب جب تک وہ کفر میں تھا، چاہے اس نے 80 برس کی عمر میں اسلام قبول کیا ہو اور 80 برس تو وہ کفر میں رہا ہے، جو کچھ کیا ہے وہ سب صاف ہو جائے. کلین سلیٹ، اس کا ایمان لے آنا جو ہے اس کے سابق حساب کتاب کو جو ہے واش آف کر دے. نمبر 2 ہے ہجرت اللہ کی راہ، خالص نیت کے ساتھ ہجرت، اللہ کے دین کے لیے گھر بار اور اپنے وطن کی سرزمین کو چھوڑ کر اور اہل و عیال کو چھوڑ کر جانا پڑے تو چلا جائے انسان. یہ ہجرت جو ہے یہ بھی انسان کے سابقہ زندگی کی ساری کوتاہیوں اور گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. اور تیسرے حج مبرور ہے، وہ حج کے جو اللہ کے یہاں قبول ہو جائے. حج مبرور، وہ مبرور حج جو ہے تو اس سے واپس جو شخص آتا ہے وہ بالکل ایسے ہے جیسے آج ہی اسے اس کی ماں نے جنا ہے، گویا کہ اب تک اس کے حساب میں جو بھی کوئی گناہ وغیرہ تھے وہ صاف ہو چکے، اب اسے اپنا اثر نو جو ہے اعمال نامہ لکھنا ہے. تو فرمایا فإن خیر الزاد التقوی، اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے، یعنی ایک تو میں عرض کر رہا تھا کہ حج پہ روانے ہونے سے پہلے توبۃ النصوح، خالص توبہ انسان کر کے جائے کہ اللہ معاف فرما دے جو کچھ ہوا ہے، اور اب وہ خالص حج کے لیے جا رہا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ واقعی پھر وہ آئے گا تو ایسے ہی ہوگا جیسے کہ آج ہی اسے اس کی ماں نے جنا ہے. لیکن یہ نہ خیر ذات تقویٰ کا ایک مفہوم اور بھی لیا گیا ہے کہ تم ساتھ لے لیا کرو اپنا سامان جو ہے زیادہ راہ خرچ، اس لیے کہ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ تم سوال کرنے سے بچ جاؤ گے، لوگوں سے مانگنے سے بچ جاؤ گے، لوگوں کے سامنے ہاتھ دراز کرنے سے بچ جاؤ گے. یہ بھی اس کا ایک مفہوم ہے جو لیا گیا ہے. فَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور اے ہوش مندوں میرا تقویٰ اختیار کرو. دیکھیے کس طرح تکرار آ رہی ہے لفظ تقویٰ کی کہ اصل روح جو ہے وہ روح تقویٰ ہے. یہ اگر ہے تو سب کچھ ہے، اگر یہ نہیں ہے، جیسے اقبال نے کہا ہے کہ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں. تو سے مراد کیا ہے؟ تیرا خوف، تجھ پر یقین، تجھ پر ایمان، اے اللہ وہ نکل گیا ہمارے اعمال میں سے. باقی نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں. مطلب یہ کہ جو تیرے ساتھ محبت، تیری رضا کی طلب اور تیرا تقویٰ یہ ہمارے دلوں سے خارج ہو گیا. لیسا علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کوئی حرج نہیں ہے تم پر، کوئی گناہ نہیں ہے تم پر کہ تم کوئی اپنے رب کے فضل تلاش کرو. یعنی حج کے ساتھ ہی کوئی چھوٹا موٹا کاروبار بھی آدمی اگر کرے تو حرام نہیں، اگرچہ زیادہ پسندیدہ بات نہیں ہوگی،
ویسے وہاں جو ایام جاہلیت میں تو یہ حج بھی ایک بہت بڑا میلہ بن گیا تھا، جیسے کہ اور ان کے عکاس کا میلہ ہو رہا ہے، فلاں میلے ہو رہے ہیں، تو اسی طریقے سے یہ بھی میلہ بن گیا تھا، اور یہاں پہ خرید و فروخت و تجارت اس کا بہت بڑا اڈا، لیکن اس کو تو منع کیا گیا۔ لیکن یہ کہ کوئی ضرورت مند ہے، یہاں سے جا رہا ہے، وہ کچھ چیزیں یہاں سے لے گیا کہ جو وہاں جا کر فروخت کر کے کچھ کما لے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ ضمنی طور پر شے ہو، یہ نہ ہو کہ اصل مقصد وہ بن جائے۔ ضمنی طور پر اصل نیت حج کی ہے، لیکن اس کے لیے اس کے ساتھ جو ہے تھوڑا سا، یا وہاں جا کر کسی شخص کو ضرورت پیش آئی وہاں مزدوری کر لے، وہاں ہم مال کا کام کرے، لوگوں کا سامان اٹھائے، کوئی حرج نہیں۔ تو اس میں یہ کہ حرمت بھی نہیں ہے، لیکن یہ بھی نہیں کہ آپ مین چیز اس کو بنا لیں، یہ بات غلط ہو جائے گی۔ لیکن یہ کہ بہرحال کسی درجے میں کوئی معاش کی بھی اگر کوئی شکل ساتھ کر لو تو فلا جناح علیکم لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم۔ یہاں بھی پھر نوٹ کیجئے فضل کہا گیا ہے۔ یہ جو بھی روزی دنیا میں ہمیں ملتی ہے، چاہے محنت ہم نے کی ہو، کسی ہم نے چلائی ہو، اینٹیں ہم نے ڈھوئی ہو، ہل ہم نے چلایا ہو، دفتر میں بیٹھ کے کام ہم نے کیا ہو، دکان پر جو ہے ہم بیٹھے رہے ہوں صبح سے شام تک، لیکن جو مل جائے اسے اللہ کا فضل سمجھو، اپنا کسب نہ سمجھنا۔ کسب کا لفظ قرآن لاتا ہے صرف سوائے ایک استثناء کے، اسی سورہ بقرہ کے آخر میں وہ استثناء بھی آ جائے گا جہاں کسب کہا گیا ہے کمائی دنیاوی اعتبار سے، ورنہ قرآن میں کسب کا لفظ آتا ہے اعمال کی کمائی، نیکی یا بدی جو کما رہے ہیں وہ کسب ہے تمہارا، اصل کسب یہ ہے۔ باقی یہ تو فضل ہے اللہ کا، اللہ دیتا ہے، صرف تم تلاش کرتے ہو کہ بھائی تمہارے لیے میں نے اتنی اشرفیہ جو ہے، وہ گھنٹہ گھر جو ہے فیصلہ آباد کا، اس کے شمالی جانب وہاں میں نے دیوار کے نیچے رکھی، جاؤ لے آؤ، آپ گئے لے آئے، یہ آپ نے کمائی نہیں ہے، یہ تو اس نے آپ کو دی تھی وہاں رکھی تو جا کے لے آیا، آپ کو جانا پڑا ہے وہاں پہ، جا کر آپ نے وہاں سے اٹھا لی۔ اسی طرح اللہ نے ہر شخص کا رزق معین کیا ہوا ہے، البتہ اس کے لیے آپ کوئی بھاگ دوڑ کرتے ہیں تو اس رزق کو تلاش کر رہے ہیں، آپ رزق پیدا نہیں کر رہے، آپ اس کے خالق نہیں ہیں، آپ اپنے رازق نہیں ہیں، آپ اللہ کے فضل کو تلاش کر رہے ہیں، جو اللہ نے آپ کے لیے لکھ دیا وہ آپ نے جا کے لے لیا۔ بس آپ کی محنت اسی درجے کی ہے جیسے اس شخص کی کہ جس نے فلاں بازار سے جا کر گھنٹہ گھر جو ہے فیصلہ آباد کا، اس کے شمالی جانب سے وہ اپنی پوٹلی اٹھا لی، پوٹلی تو اس کی تھی اور وہ اللہ نے اس کے لیے رکھی بھی تھی، جس شخص نے بھی رکھنی تھی۔ اسی طرح رزق ہمارا اللہ کی طرف سے ہے، البتہ اسے تلاش کرنا جو ہے یہ ہے انسان کا کام۔ یہی وہاں آپ سورہ جمعہ کے اندر دیکھتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ جب نماز ادا ہو جائے اب تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے، تم زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق تلاش کرو۔ کوئی تمہارے اوپر کوئی اس میں، جو کہ یہود کے ہاں جو ہے یوم سبت میں پورے دن مطلقاً حرام تھا کاروبار، ہمارے ہاں جمعہ کی صرف ایک ساعت ہے، اذان جمعہ سے لے کر اور جمعہ کی نماز ادا ہونے تک تو یہ حرام ہے، ہر طرح کا کاروبار، حلال ترین کاروبار بھی حرام، کوئی بیع و شرع نہیں ہو سکتی، اگر ہوئی ہے تو حرام ہوئی۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد جب فیضا قضیت الصلاۃ، جب نماز ادا ہو چکے، فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، تو آپ زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یہاں بھی وہی لفظ آیا ہے، میں نے اسی لیے چاہا کہ آپ نوٹ کر لیں کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کوئی حرج نہیں ہے تم پر کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ فاذا افضتم من عرفات، پھر جب تم لوٹو عرفات سے، یہ عرفات جو ہے یہ میدان حدود حرم سے باہر ہے، اور اس میں یہ ہے کہ ویسے تو وقوف عرفہ ہوتا تھا ایام جاہلیت میں بھی، لیکن اس میں ایک انہوں نے ایسی پخ لگا دی تھی قریش نے کہ کیونکہ ہم حرم کے متولی ہے، کعبے کے متولی ہے، ہم حرم کی حدود سے باہر نہیں نکلیں گے، وہ مینا یا مزدلفہ تک آتے تھے، آگے عرفات تک نہیں آتے تھے، باقی باہر سے آئے وہ لوگ جو ہے وہ عرفات جائیں، لہذا عرفات کی اہمیت، وقوف عرفہ کی اہمیت جو ہے وہ بہت ثانوی سی رہ گئی، بہت ہی کمزور، اور اس کے برعکس کیا گیا ہے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے، الحج العرفہ، اصل جو ہے سب سے بڑا رکن رکین جو ہے حج کا وہ وقوف عرفات ہے، میدان عرفات میں جا کر زوال شمس سے لے کر اور طلوع شمس تک، یعنی دوپہر سورج نصف النہار پر جب ہے اس سے جب یہ مغرب کی طرف جھکنا شروع ہوا، یہاں سے اس دور شروع ہو گیا، یہ وقوف عرفہ کہلاتا ہے، اور یہاں سے لے کر اور سورج کے غروب ہو جانے تک یہ ہے وقوف عرفہ، اور یہ وقوف جو ہے یہ اصل ہے، یہ رہ گیا اگر کسی کا تو حج رہ گیا، باقی اگر کوئی شے رہ گئی تو اس کا بدل ہے، قربانی ہے، یہ ہے، وہ دے دو، فلاں کر لو، یہ کر لو، وہ حج ہو جائے گا۔ تو الحج العرفہ، حضور نے فرمایا کہ حج تو اصل میں نام ہی وقوف عرفہ کا، یہ اس کا اہم ترین رکن ہے۔
وہاں جاؤ، اس عرفہ کے اندر ایک بات نوٹ کیجئے کہ ایک عجیب حکمت ہے کہ یہ جو عبادت ہم کرتے ہیں تو اس عبادت کے ہمارے کچھ مزاج میں ایک عادت کی حیثیت سے وہ چیز شامل ہو جاتی ہے۔ اب جو شخص نماز کا پابند ہے خاص وقت پہ، اس کو ویسے بے چینی شروع ہو جائے گی، اس کا روٹین ہے، اب اسے جانا ہے، نماز پڑھنی ہے، اور وہ نماز میں بھی ایک میکینیکل پروسیس کے تحت اس کی حرکت جاری رہے گی، چاہے اس کا ذہن کہیں اور بھٹک رہا ہو، کچھ اور جو ہے وہ سوچ رہا ہو، کچھ اور کسی دنیا میں گھوم رہا ہو، لیکن وہ میکینیکل حرکت جو ہے اس کی، وہ قیام ہے، رکوع ہے، قومہ ہے، پھر سجدہ ہے، وہ چل جاری رہے۔ اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ انسان کا شعور اور حضور قلب موجود رہے، اور اسی لیے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آفات ذکر میں سے اور آفات نماز میں سے شمار کیا ہے۔ جب وہ عادت بن جاتی ہے انسان کی، جب وہ عادت بن گئی تو اب اس کے اندر وہ نورانیت نہیں رہی، وہ اس کے اندر جو ہے وہ خیر و برکت نہیں رہی، وہ تو اب ایک عادت ہو گئی۔ جیسے عادتاً آپ کے کوئی معمولات ہیں، ان میں کہیں رکاوٹ ہوتی ہے تو طبیعت میں انقباض ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے اگر اس طرح کی بات عادت میں شامل ہو گئی تو پھر اس وقت نماز کا وہ مقام نہیں رہتا۔ بہرحال اس کو چھوڑ کر اصل بات جو بتانی ہے وہ یہ ہے، وقوف عرفہ میں جس طرح کی عبادت کے ہم عادی ہیں اس سے اس کو بالکل خالی کر دیا گیا۔ نماز نہیں پڑھ سکتے آپ اس میں، بلکہ آپ ظہر اور عصر پڑھ کر، عصر ابھی کا وقت نہیں ہوا ہے، زوال ہو گیا تو ظہر اور عصر پڑھ لیجئے اور پھر داخل ہوئیے۔ عرفات کے اندر نہیں پڑھیں گے آپ، بلکہ یہ جو مسجد نمرہ ہے وہ باہر ہے، اصل میں وہ عرفات کے اندر داخل نہیں ہے، اس لیے وہاں پر ظہر عصر کی نماز پڑھ کے پھر ویسے، لیکن چونکہ بہت سے لوگ تو وہ ہیں کہ داخل تو پہلے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کہ وقوف عرفہ کا وقت شروع ہوگا اسی وقت جبکہ وہ سورج کا زوال ہو گیا ہو اور ظہر اور عصر پڑھ لی جائے۔ اس میں بعض لوگوں نے ذرا اختلاف کی سختی کی ہوئی ہے، علیحدہ علیحدہ نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن وہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح یہی ہے کہ ظہر اور عصر پڑھی جائے ایک وقت میں، اور اس کے بعد سے گویا کہ شروع ہوا وقوف عرفہ، اور عرفے میں آپ نے رہنا ہے میدان عرفات میں جب تک کہ سورج غروب نہ ہو، وہی رہیں گے، لیکن سورج غروب ہو گیا تو مغرب کا وقت سے مغرب پڑھنے کی اجازت نہیں ہے وہاں۔ اب آپ جائیں گے، واپس لوٹیں گے، اور منا اور عرفات کے درمیان جو وادی ہے، وادی مزدلفہ، اس میں مشعر الحرام ہے، ایک پہاڑ جس کا نام ہے مشعر الحرام، وہ بھی شاعر اللہ میں سے، جیسے صفا اور مروہ کی جو پہاڑیاں ہیں ان کو شاعر قرار دیا گیا، ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، ایسے ہی مشعر حرام ہے، یہ ایک پہاڑ ہے جو درمیان میں آتا ہے، منا اور جو عرفات کے درمیان مزدلفہ میدان اس علاقے کا نام ہے، اور پہاڑ کا نام ہے مشعر الحرام۔ تو یہاں پر آ کر تم آ کے، چاہے اس میں رات کی آدھی رات ہو چکی ہو، کچھ بھی ہو، اس لیے کہ وہ تو قافلے جب چلتے ہیں تو مینا سے نکلنا مشکل ہوتا ہے اس وقت، اور وہ کیڑی کی چال کے ساتھ جو ہے اس کی طرح کے کوئی بسیں نکلتی ہیں، یا کچھ لوگ پیدل آتے ہیں تو کئی گھنٹے انہیں لگ جاتے ہیں۔ تو اس میں یہ کہ چاہے کتنی دیر ہو جاؤ، لیکن مغرب جو ہے آپ کو عرفات پہ نہیں پڑھنی، مغرب اور عشاء جمع کر کے آ کر آپ کو مزدلفہ پہ پڑھنی۔ گویا کہ جس عبادت کے ہم عادی ہو گئے ہیں، ہو جاتے ہیں، اس کو اس سے خارج کر دیا، اور صرف ایک عبادت رہ جاتی ہے اس میں، دعا، پکارو اللہ کو۔ اب یہ ظاہر بات ہے کہ دعا جو ہے، جس کے بارے میں حدیث آتی ہے، دعا هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، لیکن دعا کے لیے کچھ نہ کچھ انسان لذت آشنا ہو، اللہ کے ساتھ اس کی کوئی ہم کلامی ہو، کوئی اس کے اندر کوئی حضور کی کیفیت ہو، ہم کلامی کا سا ایک انداز پیدا ہو، تب تو وہ دعا کر سکے گا، ورنہ واقعہ ہے لوگوں کے لیے وقت گزارنا مشکل ہو جاتا۔ میں نے اپنے گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے عرفہ کے اندر تاش کھیلتے ہوئے، کیا کریں، اب انہوں نے کوئی پابندی کر لی ہے کچھ عرصے سے، جو باہر کا آدمی وہاں پر مقیم ہو وہ 5 سال سے پہلے دوبارہ حج نہیں کر سکتا۔ 1 سال اگر حج کر لیا تو اب 5 سال تک آپ نہیں کر سکتے، 5 سال کے بعد کریں، تو کچھ پابندی لگائی ہے۔ اسی سے میں نے عرض کیا تھا کہ اب وہ حاضری کچھ ان پابندیوں کی وجہ سے کم ہوئی ہے، اور کوئی تھوڑا سا سکون وہاں پہ نصیب ہوا ہے حاجیوں کو، ورنہ تو بہت طوفان بدتمیزی ہو گیا، بہت گندگی ہو جاتی تھی، بہت ہی وہاں پر جو ہے انقباض کی کیفیت۔ بہرحال جیسا کہ میں نے عرض کیا تاش کھیلتے بھی دیکھا، لیکن یہ جو اصل وقت ہے وقوف عرفہ، جس کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ الحج علی عرفہ حضور نے فرمایا، اس میں ایک ہی دعا، ایک ہی عبادت ہے، وہ دعا ہے۔ بعض لوگ بڑی ہمت کرتے ہیں، اس میں خاص طور پر جبل رحمت جو ہے عرفات کے اندر ایک پہاڑی ہے، کوئی زیادہ اونچی نہیں ہے، ٹیلا سا ہے، اس کو جبل الرحمت کہتے ہیں، اور وہ خاص جگہ ہے، وہیں سے حضور نے خطبہ دیا تھا عرفات کے اندر۔ تو وہاں جا کر جو بھی پہنچ سکے، سب تو نہیں پہنچ سکتے، جو بھی پہنچ جائے وہاں پر، اور پہنچ کر جو ہے پھر وہ واقعہ یہ کہ لوگ 1-1 گھنٹے 2-2 گھنٹے تک بھی ہاتھ کھڑے رکھتے ہیں اور یہ دعا مانگتے رہتے ہیں۔
لیکن اکثر و بیشتر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ دعا پڑھنا ہوتا ہے کہ دعا یاد کی ہوئی ہے تو وہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن وہ بھی ایک طرح کی روٹین ہے کہ اللہ سے ہم کلام ہونا، جسے اقبال نے کہا ہے وہ انائے صغیر انائے کبیر کے روبرو ہو جائے. یہ میری چھوٹی سی انا ہے، دی فائنائٹ ایگو، انائے صغیر، اور وہ دی بگ آئی ایم، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. وہ جو بگ آئی ایم ہے، وہ جو انائے کبیر ہے، جو انفائنائٹ ایگو ہے، جب یہ چھوٹی سی ایگو بالمقابل آ کے کھڑی ہوتی ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، اور ان میں پھر ہم کلامی ہو رہی ہو، تو یہ ہے در حقیقت روح. اور یہ ہے حج کا اصل جو رکن ہے، رکن رکین، سب سے بڑا عرفہ. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. تو جب تم لوٹو عرفات سے، تو میں عرض کر چکا ہوں مینا ہی سے گئے تھے، 8 ذی الحج کو روانگی ہوتی ہے، مغرب سے پہلے پہلے مینا پہنچ جاؤ. 9 ذی الحج کی صبح کو فجر کے بعد روانگی شروع ہو جاتی ہے عرفات کے. اب وہ تو آدھا دن گزر جاتا ہے وہاں پہنچنے ہی میں، آپ پہنچ گئے وہاں پر، شام تک وہاں مقیم رہے. اب یہ کہ سورج غروب ہو گیا تو وہاں سے چلے. اب راستے میں وادی آتی ہے، یہ واپسی کے راستے میں یہ ہے مزدلفہ، تو وہاں مشعر الحرام پا. اب یہاں پر رکو، رات یہاں گزارنی ہے. جو بھی دو گھنٹے ملے، 4 گھنٹے ملے، 6 گھنٹے ملے، جو پہلے پہنچ گئے، جلدی پہنچ گئے، ان کے لیے لمبی رات مل گئی. اور جو لوگ پہنچے ہی نصف شب کے بعد ہے بیچارے، وہاں سے چل کر جو ہے وہ کئی گھنٹے لگ گئے ان کو، تو انہیں چند گھنٹے ملیں گے. لیکن یہاں پر مبیت کہلاتی ہے یہ، وہاں پر اب آپ کو رات رہنا ہے. وہاں پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنی ہے باجماعت، اور اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ کے وہاں سے روانگی ہوگی اور واپس بنا پہ آ جائے. وہ پھر 10واں دن ہوگا، 10 ذی الحج، جس میں کہ ہمارے ہاں عید ہو رہی ہوتی ہے، تو وہاں پر بھی وہ قربانی ہوتی ہے. رن حج جو ہے، رمی، نہر، حلق، اور پھر اس کے بعد طواف زیارت. فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، تو مشعر حرام کے پاس، پہاڑ کے پاس تم اللہ کا ذکر کرو. فاذکروہ کما ہداکم، اور ذکر کرو اس کا جیسے کہ تمہیں اس نے اب سکھا دیا ہے، ہدایت دے دی ہے. یعنی یہ نہیں کہ اپنے من مانے طریقے پر، بلکہ ذکر جو ہے وہ قرآن مجید کے ذریعے سے ہو، یا جیسے کہ نماز کے بارے میں کہا گیا کہ وہاں پر مغرب اور عشاء جمع کر کے پڑھو، تو وہ ذکر کرو. باقی یہ کہ آدمی اس کے بعد سو جائے کوئی حرج نہیں. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور یقیناً اس سے پہلے تو تم گمراہ ہو گئے تھے، تمہیں یہ ساری چیزیں تمہارے ذہن سے نکل گئی تھی، اصل روح خارج ہو گئی تھی، رسمی باتیں کر رہے تھے. اور قریش جو ہے وہ تو عرفہ جاتے ہی نہیں تھے، وہ تو زیادہ سے زیادہ اکثر تو یہ کہ بنا سے نہیں نکلتے تھے، نکلے تو آ کر یہ مزدلفہ میں مقیم ہو گئے. باقی سب جائیں عرفہ جو ہے وہ مبتدئ بار والے لوگ. ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر لوٹو وہیں سے جہاں سے دوسرے لوگ لوٹتے. یہ نفی ہو گئی قریش کے اس خیال کی کہ ہم پر عرفہ میں جانا، عرفات میں جانا ہم پر لازم نہیں، بلکہ ہم تو چونکہ متولی ہیں حرم کے، ہم حدود حرم سے نکل ہی نہیں سکتے. اور چونکہ مزدلفہ تو ہے حدود حرم میں، بنا بھی حدود حرم میں ہے، عرفات حدود حرم سے باہر ہے، ہم نہیں جائیں گے. یا فرمایا نہیں، لوٹو تم بھی وہیں سے جہاں سے کہ لوگ لوٹتے ہیں. واستغفر اللہ، اللہ سے استغفار کرو، جو کوتاہیاں تم کرتے رہے ہو، جو غلط چیزیں تم نے کر لی ہے، جو اپنے لیے علیحدہ تفاخر بنا لیا ہے، فخر کی بات بنا لی ہے، امتیازی شان اپنی بنا لی ہے. ان اللہ غفور رحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے. جو خطائیں ہو گئی، کوتاہیاں ہو گئی، غفلت سے، نادانی سے، جہالت سے، لا علمی سے، اللہ معاف فرمائے. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. پھر جب تم اپنے یہ مناسک ادا کر لو، مناسک سمجھیے کہ 10ویں تاریخ کو پورے ہو گئے، احرام بھی کھل گیا، اب جا کے طواف زیارت بھی ہو گیا، واپس آ گئے. اب یہاں رہنا ہے، 3 دن ٹھہرنا ہے، 3 راتیں جو ہے یہاں ٹھہرنا ہے. تو یہ جو منا کا قیام ہے، مبیت جس کو کہتے ہیں، اس میں یہ کہ اللہ کا ذکر کرو. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، وہ کیا کرتے تھے، وہ پھر اپنے آباء و اجداد کے قصے اور ان کے مفاخر بیان کرتے تھے. ان کے میراثی جو ہوتے تھے، ان کے شعراء، وہ زمین آسمان کے قلابے ملاتے تھے، وہاں یہ ہوتا تھا. تو فرمایا کہ ذکر کم آباءکم او اشد ذکر، جیسے کہ تم ذکر کیا کرتے تھے، تذکرہ کرتے تھے اپنے آباء و اجداد کا، یا اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ ذکر کرو، کس کا؟ اللہ کا. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب تم پورے کر لو اپنے سارے مناسک حج، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اب اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، قرآن پڑھو، تسبیحات پڑھو، تحلیل کرو، نوافل پڑھو، جو بھی کرو. لیکن آپ کا اصل کام اب جو ہے یہ اللہ کی یاد ہے، اور خاص اس میں اللہ کی ایک یاد جو ہے ان دنوں میں وہ رمی کی بھی ہے.
اس لیے کہ وہ جو تین شیاطین جو تین پتھر ہیں ان کو جب ماری جاتی ہے کنکریاں تو اس کے ساتھ بھی ذکر ہے اللہ کا. تو اس طریقے سے وہ ایک خاص ذکر ہے ان ایام کا. رمی جو ہے وہ ایک ایسی شے ہے کہ جس کا صراحت کے ساتھ نام کے ساتھ مناسک کے حج میں سے وہی ایک منسک ہے جس کا ذکر قرآن میں نہیں. باقی سب کا ہے. طواف زیارہ کا جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ سورہ حج کے اندر موجود ہے. باقی سارے کے سارے جو ہے وہ ان آیات میں جو ابھی ہم نے پڑھے ہیں گویا کہ مزدلفہ کا ذکر ہے, عرفات کا ذکر ہے, قربانی کا ذکر ہے اور جو بھی دم شکر ہے اس کا ذکر ہے, یہ سب ہے. لیکن یہ ہے کہ رمی کا ذکر قرآن میں نہیں. لیکن بعض لوگوں نے اس سے کہ یہ جو خاص جو رمی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے اور ذکر کیا جاتا ہے اس کو کہا ہے فذکروا اللہ کا ذکرکم آباءکم اشد ذکرا. تو اس سے مراد یہ ہے کہ رمی کے ساتھ ذکر کرنا. واللہ اعلم. بہرحال میرے نزدیک جو بھی ہے رمی کا معاملہ وہ قرآن سے نہیں بلکہ وہ حدیث نبی سے سنت رسول سے ثابت ہے. اور حج کے بارے میں یہ بات جان لیجئے, یہ میرے وہ کتابچہ جو ہے جس میں کہ میں نے فلسفہ حج پر گفتگو کی ہے اس میں میں نے تفصیل سے بات کی ہے. حج کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں بعض چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جن کے بارے میں ہمارے پاس کوئی عقلی توجیہ نہیں. صرف اس لیے کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, بس یہی دلیل ہے. باقی ہر چیزوں میں آپ دلیل نکالتے ہیں, حکمت بیان کرتے ہیں. حج میں ایسے افعال ہیں کہ کوئی نہیں, یہ دلیل ہی ہے کہ وہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ نے ایسا کیا بس. جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دیا, ساتھ ہی کہہ دیا کہ اے حجر اسود میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے اس کے سوا کچھ نہیں, میں تجھے بوسہ میں نے اس لیے دیا ہے کہ محمد رسول اللہ نے بوسہ دیا تھا بس. باقی یہ کہ تیری کوئی تعظیم اور تیرا کوئی مقام اونچا یہ میرے سامنے نہیں. اب یہ کہ کیوں بوسہ دیا جاتا ہم نہیں جانتے, ربی کیوں کی جاتی ہے اس کے بارے میں بعض روایات ہیں, لیکن یہ کہ وہ کوئی بھی مصدقہ شے, کوئی شے جو حضور سے منقول ہو, مرفوع ہے, حدیث موجود نہیں. بس یہ ہے کہ حضور نے کیا ہے. تو چونکہ جو آخری حج آپ نے کیا ہے اس میں خاص طور پہ بار بار آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھ سے سیکھ لو, خذوا عنی مناسککم فانی محفوظ. دیکھو مجھ سے سیکھ لو, اپنے منسک جو ہے جو یہ مناسک حج ہے مجھ سے سمجھ لو, سیکھ لو, پوچھ لو, سوال کر لو, اس لیے کہ انی محفوظ, اب جلد ہی مجھے قبض کر لیا جائے گا, یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے لے جائے گا, میری موت واقع ہو جائے گی, کیونکہ وہ الوداعی حج کہلاتا ہے. اور الوداعی انداز ہی کا آپ نے وہاں خطبہ بھی دیا تھا, خطبہ حجۃ الوداع. تو خذوا عنی مناسککم فانی محفوظ. اب یہاں پر جو ذکر کے اندر خاص طور پر دعا ہے وہ سب سے بڑا ذکر ہے, اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونا. لیکن دعا کی اب کیفیت یہاں بیان ہو رہی ہے. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو یہاں پہنچ کر بھی اللہ سے صرف یہ کہے اللہ ہمیں دنیا عطا کر دے, اللہ دولت دے دے, اللہ اولاد دے دے, اللہ فلاں دے دے, اللہ مال دے دے, اللہ میری تجارت میں یہ ٹھیک ہو جائے, اللہ میرا قرضہ ادا ہو جائے. یہ دنیا ہی کی طرف دعائیں جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں, آخرت کی طرف نہ توجہ ہے, نہ اس کی فلاح کے لیے کوئی دعا ہے, نہ استغفار ہے, کچھ نہیں ہے. کچھ لوگ جو ان کے ذہنوں پر سوار ہی دنیا ہے, جو دنیا ہے جن کا کہ مطلوب و مقصود بن چکی ہے, مطلوب ہے, مقصود ہے, محبوب ہے, دنیا ہے. تو ظاہر بات ہے وہ حج میں بھی جا کر مانگیں گے تو اللہ سے وہی کچھ مانگیں گے, وہ دوسری چیز کیسے مانگ سکتے ہیں جس کی کوئی قدر و قیمت ان کے دل میں ہے. تو فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. تو ایسے شخص کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں. جیسے کہ وہ حدیث بہت مشہور جو ہے جو اکثر محدثین نے اپنے جو مجموعے جو مرتب کیے حدیثوں کے, تو اس میں شروع میں پہلے حدیث ہی لائے انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. اعمال کا سارا دار و مدار نیتوں پر ہے. انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کا کہ وہ طالب ہو, جس کی نیت کی. نیت آخرت ہے ہی نہیں تو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا, چاہے تم نے اعمال وہ کیے ہیں جن کا ثواب ہے, لیکن چونکہ تمہاری نیت میں آخرت ہے ہی نہیں, آخرت کے تم طالب ہو ہی نہیں, طالب عقبہ ہو ہی نہیں, تو وہاں کچھ نہیں. مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ ایسے لوگ بھی ہیں, اللہم ربنا اجعلنا منهم, اللہ ہمیں ان میں شامل کرے. مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. جو یہ کہتے ہیں وہاں پر کہ رب ہمارے ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما, اور ہمیں جہنم کے آگ کے عذاب سے بچا. یہ ہے کہ جو جامع ترین دعا ہے, اور حج کا سب سے بڑا ذکر یہی ہے. خاص طور پر طواف میں جو دعائیں ہیں ویسے تو اور کوئی دعا خاص ثابت نہیں ہے, یہ دعا ثابت ہے.
اور یہ کہ خاص طور پہ طواف کا جو ایک حصہ ہوتا ہے نا کعبے کی طرف جو 4 اطراف میں آدمی گھومتا ہے، تو جو جنوبی اس کی دیوار ہے رکن یمانی، وہاں سے شروع ہو کر اور پھر جس کونے میں کہ حجر اسود لگا ہوا ہے، ان کے مابین میں یہی دعا مانگتا ہے، بس یہی دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ باقی جو ہے طواف کا جتنا حصہ اس میں اور آپ دعائیں مانگیں، مختلف لوگوں نے اپنے مختلف مقرر کیے ہوتے ہیں۔ مثلا میں نے جب بھی کبھی طواف کیا ہے تو پہلے شوط جو ہوتا چکر لگتے، پہلے چکر میں صرف حمد و ثنا، دوسرے میں یعنی یہ تو ہے ہی اپنی جگہ پر، ہر چکر حج کے اندر یہ تو آئے گی، اس مقام پر مقام ہے وہ جو رکن یمانی سے لے کر تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، لیکن بقیہ اس چکر میں پہلے میں حمد و ثنا، دوسرے میں حضور پر درود، تیسرے میں والدین کے لیے دعا، چوتھے میں پھر اپنے بھائیوں کے لیے، عزیزوں کے لیے، رفقا تنظیم کے ان کے لیے دعا، پھر اپنے لیے دعا، اپنی اولاد کے لیے دعا۔ یہ ہے کہ جو میں نے مقرر کر رکھا، یہ ہر شخص اپنا کر سکتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے کہ وہ دل سے نکل گئی، وہ کتابیں لے کر پڑھتے ہوئے نہیں جا رہے ہیں، چل رہے ہیں چکر لگا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، وہ پڑھنا، دعا کا پڑھنا اور ہے دعا کا مانگنا، جبکہ در حقیقت وہ چیز آپ کے قلب سے ابھر کر آپ کی زبان کے ذریعے سے ادا ہو رہی ہو اور آپ اللہ سے ہم کلام ہونے کی کیفیت جو ہے وہ آپ کو میسر آ جائے، وہ ہے دعا۔ ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا یہ ضرور نوٹ کر دیجئے کہ دنیا کے حسنہ میں ٹھیک ہے، مال و اسباب دنیاوی بھی حسنات میں شامل ہے، یہ متاع ہے، برتنے کی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ زندگی کی ضروریات فراہم کرتا ہے، یہ بھی حسنہ ہے اگر وہ جائز طریقے سے انسان حاصل کر رہا ہے، ورنہ تو وہ حسنہ نہیں ہے، چاہے دولت ہے لیکن حرام سے کمائی ہوئی وہ حسنہ کے اندر نہیں آئے گی۔ اسی طریقے سے اولاد ہے لیکن یہ کہ آپ نے اس کی تربیت دینی کی ہی نہیں سرے سے، تو وہ اولاد آپ کے لیے حسنہ میں نہیں ہے، لیکن یہ کہ ایک اللہ بندہ مومن ہے، اس نے یہ کہ ان چیزوں کے لیے بھی جو ہے دنیا کی بھلائیوں کے لیے بھی جو اس کے قواعد ہیں، جو اللہ کے احکام ہیں، ان کو پیش نظر رکھا ہے، اور پھر آخرت اس کا اصل مطلوب جو ہے وہ آخرت ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں کرے وقنا عذاب النار، اور جہنم سے چھٹکارا پانے کی دعا۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، بڑے بامانی الفاظ ہیں یہاں پر، بہت اہم، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں حصہ ملے گا ان کی کمائی میں سے۔ یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ یہاں مانگنے سے تمہیں سب کچھ مل جائے گا، یہاں پہ قسم تمہیں کرنا، اب دیکھیں قسم کا لفظ یہاں آ گیا، قسم عمل نیک، جو بھی نیکی کمائے گا اس میں سے حصہ مل جائے گا، اور چونکہ یہ کہا کہ کچھ مل جائے گا، جیسے کہ پتہ نہیں تمہاری اس نیکی کے عمل پہ تمہاری نیت 100% خالص تھی کہ نہیں تھی، کہیں اس کے اندر کوئی تھوڑی سی بھی آمیزش، کہیں کوئی ریاکاری کی تو نہیں ہو گئی تھی، اسی حساب سے وہ کمی ہو جائے گی، اسی حساب سے جو ہے پھر اس کا نلیفائی ہو جائے گا معاملہ۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال جو لوگ جن کا یہ طرز عمل ہو کہ وہ وہاں دعا کریں کہ اے رب ہمارے ہمیں دنیا کی بھی حسنہ عطا فرما، بھلائی، اور آخرت کی بھی، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجو، پھر جو انہوں نے کمائی کی ہوگی، جو نیک اعمال کیے ہوں گے، جو ان کی اپنی محنت ہوگی، اس میں سے انہیں حصہ مل جائے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی، یعنی اس کے کمپیوٹرز جو ہے وہ بڑے سپریم کمپیوٹر، سپر کمپیوٹرز ہیں، وہ تو بس یہ کہ ایک بٹن دبائے گا اور آپ کا اعمال نامہ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا، وہاں یہ کہ کس عمل میں کتنا اخلاص تھا کتنا نہیں تھا اس کے حساب سے جو ہے اسے وہ ضرب تقسیم بھی ہو جائے گی، اس میں قطعاً اسے دیر نہیں لگے گی، معلوم ہو جائے گا کہ کس کے پاس کیا ہے، کیا کچھ لے کر آیا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور یاد کرو اللہ کو ان گنتی کے دنوں میں۔ دیکھیں یہ ہے وہ جس کا میں نے حوالہ دیا تھا کہ شروع کا جو روزے کا حکم تھا ایام معدودات، اسی طرح کا لفظ یہاں پہ ایام معدودات آیا، یہاں پر یہ 3 دن کے لیے ہے، یعنی 10 تاریخ کے بعد 11، 12، 13 3 دن آدمی مقیم رہے، یا یہ کہ 10 تاریخ کے بعد 11 اور 12 2 دن مقیم رہے، تو 3 دن سے زیادہ تو ہے ہی نہیں۔ اسی طرح وہاں بھی وہ 3 دن کے روزے تھے جو حضور نے جو فرض کیے تھے، اور اس کو کہا تھا رب یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات، تو وہاں پر رمضان کا روزہ جو ہے مراد لینا وہ در حقیقت قرآن مجید کی اس نظیر کے بھی خلاف پڑ جاتا ہے کہ ایام معدودات کا یہاں پر اطلاق ہو رہا ہے 3 دن پر میکسیمم،
اسی طریقے سے روایات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے مسلمانوں کو پہلے ہر مہینے میں 13ویں 14ویں 15ویں تاریخیں جو ہے ہر چاند کے مہینے کی اس میں روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا. تو یہ ایام معدودات میں اللہ کا ذکر کرو. فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ. تو جو کوئی جلدی کر کے آ گیا 2 دنوں میں، یعنی 2 دن ٹھہرا بس اور آ گیا، اس کے بعد کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں. اس لیے کہ وہاں جو تھا ایام جاہلیت میں اس پر بڑی لمبی چوڑی بحثیں تھی اور جدال تھا بہت سخت جو ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 3 دن سے پہلے اگر کوئی واپس آ گیا تو اس کا حج ہی ثابت ہو گیا. کچھ کہتے تھے کہ نہیں 2 دن سے زیادہ کوئی مقیم رہا تو اس کا حج ثابت ہو گیا. تو وہ جیسا کہ ہوتا ہے تشدد پیدا ہو جاتا ہے، رائے ہے اس ایک رائے کے اندر پھر اتنا تشدد ہو رہا ہے. وہ تو ہمارے ہاں بھی مختلف فقہوں کے ماننے والے جو بالکل مقلدین اعما بن جاتے ہیں، ان کے اندر پھر سختی اتنی ہی ہو جاتی ہے بات کے لیے، پھر ذہن کی اور فکر کی اور دل کی جو ہے وسعت باقی نہیں رہتی. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ کوئی خاص بات ہے ہی نہیں جس میں تم جھگڑ رہے ہو، تو اسی لیے اسم کا لفظ آیا ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ یہ زیادہ بہتر ہے یا یہ کم بہتر ہے، نہیں. فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ. جو جلدی کر کے 2 ہی دن میں آ گیا، 2 دن مقیم رہا، اس کے بعد واپس آ گیا، کوئی گناہ اس پر نہیں. ومن تاخر فلا اثم علیہ. اور جو ٹھہرا رہا 1 دن اور، جس نے تاخیر کی مؤخر کی اپنے واپسی کو منا سے 1 دن اور وہاں لگایا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. فلا اثم علیہ، اس میں بھی کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. گویا کہ یہ چوائس پر ہے حاجی کے کہ وہ خود طے کر لے اسے 2 دن رہنا یا 3 دن رہنا. لمن اتقى، اصل بات کیا ہے؟ یہ جس کے اندر تقوی. 2 دن ٹھہرا ہے لیکن تقوی تھا، یہ کہیں زیادہ بھاری ہے اللہ کی میزان میں بس کے کہ 3 دن ٹھہرا ہے لیکن تقوی سے خالی ہے. تو اگر یہ کہ کوانٹیٹیولی تو 3 دن زیادہ ہو گئے، لیکن تقوی اگر کم ہے تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی میزان میں اس کا وزن کم رہ جائے. کوئی شخص 2 دن مقیم رہا تو کوانٹیٹیولی تو وہ معاملہ کم رہا، لیکن اگر تقویٰ اس میں زیادہ تھا تو اس کا اللہ کی مدد میزان میں مدد زیادہ ہوگا. لمن اتقى واتقوا اللہ. دیکھیے پھر وہی تکرار جو ہے، اصل میں یہی فرق ہے. تورات میں آپ جب احکام لکھے ہوئے دیکھتے ہیں تو مبصر احکام جو سے جیسے کہ ایک بڑی یعنی سمجھیے کہ سوکھی پھیکی سی عبارت جیسے ہمارے یہاں فقہ کی کتابوں کی عبارت ہوتی ہے. قرآن مجید کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں احکام اور حکمت ایک ظاہر اور باطن، ایک ہے کہ جو آپ کے مراسم عبودیت ہے ان کے ساتھ ہے روح تقوی. اس طرح گونج دیے گئے یہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طریقے سے خالص جو ہے احکام کا بیان ہو رہا ہے، تقوی کا ذکر بار بار آ رہا ہے. نکاح و طلاق جب احکام آئیں گے آگے چل کر بار بار تقوی کا ذکر، اللہ کا خوف. اگر یہ نہیں ہے تو صرف سوکھی قانون کی جو ہے پوری پابندی کر لینا، اس سے اصل مقاصد حاصل نہیں ہوتے. واتقوا اللہ واعلموا، اور جان لو انکم الیہ تحشرون، کہ تمہیں اسی کی طرف جمع کیا جائے گا. وہاں حاضر ہونا ہے، کوئی چاہے مفر نہیں ہے، کوئی فرار کا راستہ نہیں ہے. تمہیں جانا ہوگا. you will have to face that grand accountability of the day of judgment. یوم حساب کا جو محاسبہ ہے اس کا سامنے کھڑا ہونا پڑے گا. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر